معزز سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، ممبر پر جلوہ بار ائمہ اعظام و علماء اعظام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کروں، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی حاضری شادی خانہ آبادی کے پربہار موقع پر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہونے والی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، دلہا اور دلہن کے درمیان محبت کاملہ عطا فرمائے، ان کی زندگی میں آنے والی گھڑیوں کو پربہار فرمائے اور ان کی نسل میں کھلنے والے پھولوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شیدائی بنائے۔ شادی کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، بے رغبتی کی، وہ مجھ سے نہیں۔ عزیزان محترم، شادی خانہ آبادی کے پربہار موقع پر ہم اور آپ صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے شادی ہی کی سنت ہے اور اسی کو ادا کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے، جبکہ دیگر سنتوں کے تعلق سے ہم اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہیں، بلکہ غفلت کے اندر جو ہے پوری شادی کو ہم گزارتے ہیں اور ان سنتوں سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم النکاح من سنتی کہا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، آگے یوں نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری نکاح والی سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، بلکہ مطلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ اب چاہے وہ نکاح کی سنت ہو یا کوئی اور سنت ہو، اس سے بے رغبتی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے، جو ہمارے امتی ہونے کا بھرم ہے، اس کو وہ توڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نکاح کی سنت کو سنت سمجھتے ہیں، اس کے رسم و رواج کو بھی اسی مطابق ادا کریں، جس کی وجہ سے کسی بھی سنت سے ہم جو ہے خلاف سنت نہ جائے، ہمارا عمل کسی بھی سنت سے ہم روگردانی کرتے ہوئے نظر نہ آئے، بلکہ پوری شادی جو ہے وہ شادی خانہ آبادی ہو، پوری شادی جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہو، احکام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور سنت سے بے رغبتی کرنے والا یہ مجھ سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے ایسے موقع پر خوب دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی شادی خانہ آبادی کے موقع پر جو رسم و رواج ادا کر رہے ہیں وہ کہیں سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی شریعت کے خلاف تو کوئی رسم نہیں ہے،
کہ کہیں ہم ایک سنت کی ادائیگی کے اندر کئی ہزاروں کی تعداد میں بلکہ قدم قدم پر حرام کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں. کہیں یہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یہ شادی جو ہے جہاں گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں کہیں گھر کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں گھروں کی تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے. کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اگر ہم روگردانی کرتے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے، اس سے کراس کر کے، اس سے آگے بڑھ کر کے ہم اپنے رسم و رواج کو ادا کریں گے تو ضرور جو ہے اس کی وجہ سے برکتیں جو ہے دور ہو جائے گی. ہمارے اوپر جو ہے لعنتوں کا توق جو ہے ڈال دیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی جو فرما برداری کے اندر برکتیں رکھی گئی ہے، جو اس کے اندر جو ہے رحمتیں رکھی گئی ہے، وہ رحمتوں سے جو ہے ہمیں دوریاں کا نصیب ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے پربہار موقعوں کو جو ہے بہترین بنائیں، اچھوتے انداز سے گزاریں، ان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق گزاریں. یہ تو جو ہے میں نے اس شادی خانہ آبادی کے تعلق سے مختصر سی حدیث کی وضاحت کر دی. اصل بات مجھے کرنی ہے وہ ایک مسلم نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے اور شادی یہ انسان کو کس منزل تک پہنچاتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے کچھ معروضات پیش کرنی ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں حق بات کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے دین اسلام کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ خدمات انجام دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے، جن میں آپ کی اول ترجیح جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ کوئی بھی منصب جو ہے وہ کسی بھی ہوشیار ہونہار نوجوان کے سپرد فرمائے. اور حدیث پاک کی اگر ہم اوراق کو جو ہے پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت اس طریقے سے فرمائی کہ وہ آگے چل کر کے اسلام کے سچے ہیرو بنے اور ان کی وجہ سے اسلام جو ہے دور دور تک پھیلتا ہوا نظر آیا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس دور کے اندر ہم اپنے نوجوان نسلوں کو جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے قریب کریں، تاکہ یہ ہماری آنے والی نسل جو ہے دین اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنے، دین اسلام کو پھیلانے کے اندر جو ہے اہم کردار ادا کریں اور جو ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی بدعملی کی وجہ سے جو ہے ہونے والے نقصان کا تدارک کر سکے اور نقصان سے جو ہے دین اسلام کو بچا سکے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی بھی بندہ ہل بھی نہیں پائے گا. لا تزول قدم ابن آدم، کہ انسان کے قدم جو ہے وہ ہل بھی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لے. دوسرے نمبر پر اس کی جوانی کے تعلق سے سوال نہ کر لے. عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تینے عمر کیسے گزاری، جوانی کے تعلق سے ہوگا کہ تو نے جوانی کو جو ہے کہاں پر جو ہے گزارا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مال کے تعلق سے سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور اس کے بعد جو ہے اس کو یہ سوال ہوگا کہ تو نے علم جتنا حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. جب تک اللہ بندے سے یہ سوال نہیں کر لے گا، اس کے تعلق سے سوال جواب نہیں ہو جائیں گے، تب تک بندہ جو ہے اپنا ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا. اس حدیث پاک کے اگلے دو حصوں پر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے اور جوانی کو جو ہے کس طریقے سے گزارنا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ بندے سے سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کہاں گزاری. تو ظاہر سی بات ہے عمر کے جو ہے 3 دور ہوتے ہیں. ایک دور تو بچپنا ہوتا ہے جو کھیل کود میں گزر جاتا ہے، ایک دور جو ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے، بچپنے کے بعد جو ہے یہ جوانی کا دور آتا ہے،
اور اس کے بعد جو تیسرا دور ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا دور ہوتا ہے۔ یہ تینوں دور کے مجموعے کا نام ہی زندگی ہے۔ عام طور سے جب کسی کے تعلق سے کہا جائے کہ زندگی کی کیا مصروفیات ہے، زندگی کس سے سمجھتے ہو، زندگی سے کیا سمجھتے ہو، کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے، تو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری زندگی جو ہے وہ گیر لی گئی ہے۔ تو جب اللہ بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا تو اس میں ظاہر سی بات ہے اس کی جوانی کا بھی ذکر آ گیا، اس کی جوانی کا بھی جو ہے سوال آ گیا۔ پھر الگ سے حدیث میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کے جوانی کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، ان شبابہ فیما افنا، اس سے پوچھا جائے گا اس کی جوانی کے تعلق سے کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، جبکہ یہ سوال تو جو ہے پوری عمر کے اندر آ ہی گیا تھا۔ پھر الگ سے کیوں ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ عمر کا ہر لمحہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ بچپنے کے جو لمحات ہیں اس کے بارے میں آپ سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، اور بڑھاپے کے اندر جو ہے انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ قوت اور وہ جذبات اور شباب نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کر سکے۔ ہاں، ایک ہی دور بچتا ہے جس کے اندر انسان اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، اپنے مذہب اور ملت کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جو ہے جوانی کا دور ہے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اور آپ میں جو ہے بہت سے طلباء کرام بھی ہے، علماء اعظام بھی ہے، جانتے ہیں کہ جہاں کسی بات کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے، کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلانا مقصد ہوتا ہے، تو اس کو یا تو تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے الگ سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ الگ سے ذکر کرنا بھی ایک تاکید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو اس کو الگ سے ذکر کر کر کے انسان کو متنبہ کر دیا گیا، اس کو تاکید کر دی گئی کہ پوری زندگی کے معاملے میں بھی تم سے پرسش ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا، لیکن خاص کر کے اپنی جوانی کو جو ہے اچھوتے انداز سے گزارنا، بہترین انداز سے گزارنا، اچھے انداز سے گزارنا، اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کے اندر گزارنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے میں گزارنا، کہ خصوصی طور پہ تم سے تمہاری جوانی کا سوال بھی ہونا ہے۔ لہٰذا ہر جوان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں جو ہے فکر مند رہے، اور جوانی کو کیسے گزارنا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے کیا کیا احکامات ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے اس کی ترقی کا سبب بن سکتی ہے، دنیاوی چیزیں ہوں یا اخروی چیزیں ہوں، کاروبار کا معاملہ ہو یا جو ہے کسی کی خدمت کا معاملہ ہو، اسے جو ہے اسی انداز سے گزارنا، جس انداز سے گزارنا ہے اس کے طور طریقوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، چونکہ جوانی کے اہم کاموں میں سے ایک کام نکاح بھی ہے۔ لہٰذا ہر جوان کو چاہیے کہ وہ نکاح کے تعلق سے بھی جو ہے معلومات حاصل کر لے کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کس بندھن کا نام ہے۔ نکاح کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی سب اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ نماز انسان پڑھتا رہتا ہے، اس کا تعلق جو ہے زندگی سے، زندگی کے دور سے ہے، جب تک زندگی جو ہے اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے بھی بہت سی کنڈیشنیں ہیں کہ ایک وقت تک رہتی ہے، کبھی نہیں رہتی ہے، کبھی رہتی بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ شرائط رہتے ہیں۔ تو ان سب کا تعلق صرف زندگی کے اندر ہے، حیات کے اندر ہے۔ حیات کے بعد جو ہے صرف اور صرف جو ہے اس کا اجر ہوگا یا اس کو چھوڑنے کا گناہ باقی رہے گا۔ لیکن نکاح وہ عبادت ہے کہ اگر انسان نے صحیح طریقے سے نکاح کو سمجھا، اس کے مسائل کو جانا، اچھے طریقے سے اپنی نکاح کے بعد کی زندگی کو گزارا، بیوی کے حقوق کو ادا کیا، زوجین نے ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے پہچان کر کے، ایک دوسرے کی مدد کر کر کے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کر کے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر جس طریقے سے ساتھ رہ کر کے ہنسی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، کل بروز قیامت بھی ان میاں بیوی کو اپنے فضل کرم سے جنت کے اعلیٰ محلات کے اندر بھی وہ ساتھ میں رکھے گا۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والا رشتہ ہے۔ تو اگر دنیاوی رشتہ جو ہوتا ہے
جس کو صرف دنیا تک ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم اس کو جو ہے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہیں ہم سے روٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، دور نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے ہم ہر جتن کرتے ہیں کہ کہیں یہ معاملے ختم نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی والی زندگی کے تعلق سے بھی یہ ذہن بنائے، یہ معیار بنائے کہ وہ اس طریقے سے قائم رہے کہ دنیا کے اندر تو جو ہے اس سے نفع مند ہوتا رہے، آخرت میں بھی جو ہے وہ اپنے اس رشتے کو جو ہے ساتھ میں رکھ سکے، اور وہ جو ہے اسی صورت میں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے صحیح حق ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی فرما برداری، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا اپنا ذہن رکھے۔ کیونکہ اگر بدعمالی والی زندگی گزاری ہے تو ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جہنم میں جائے اور ایک جنت میں چلا جائے، تو پھر تو جو ہے ساتھ میں نہیں رہ پائیں گے۔ لہٰذا ہر ایک کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، اور خاص طور سے جو ہے احکام شریعت کو جان کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تاکہ یہ سلسلہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جو ہے قائم و دائم رہے۔ اور یہ سوالات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے کہ بندے سے جو ہے یہ کیے جانے ہیں، تو اب اس کا فائدہ بھی کیا ہے، اس کو بھی جان کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنی جوانی کو اس انداز سے گزارتا ہے جس کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، تو اللہ اس کو کیسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر بھی، پرخطر ماحول کے اندر بھی 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک ہے عادل بادشاہ، جو عدل کرنے والا بادشاہ، کیونکہ وہ عدل انصاف کرے گا تو رعایا جو ہے اس کی ماتحتی میں سکون کا سانس لے گی، تو کل قیامت کے دن اللہ جب سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگے، اس کو جو ہے اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا تاکہ وہ وہاں سکون کا سانس لے سکے۔ اب یہ حدیث پاک میں تو عادل بادشاہی کا لفظ ہے، لیکن ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعایتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے ذمہ دار ہے، یعنی کہ یوں کہہ لو کہ بادشاہ ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے تعلق سے، اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر کر کے لایا ہوگا تو اس کے لیے جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس کے لیے بھی وہ عرش کا سایہ ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اپنے گھر کے ایک طریقے سے بادشاہ ہے۔ مرد کو بھی اللہ نے جو ہے حاکم بنایا ہے، لہٰذا مرد کو چاہیے کہ عورت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ عدل کرے، عدل سے کام لے۔ اب جو ہے اس عدل کے اندر بہت بڑا مفہوم ہے، اس کا مطلب جو ہے آسانی سے یوں سمجھ لے کہ زندگی کو جو ہے اچھی طریقے سے گزارنے کا ماحول فراہم کرے، ظلم ستم نہ ہو، طعن و تشنیع نہ ہو، کبھی جو ہے انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے اس قدر سختی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر نفرت ہو جائے۔ درگزر سے بھی کام لے، لیکن اس قدر بھی درگزر نہ کرے کہ جرم جنایات بڑھتے جائے اور بے راہ روی کا راستہ کھل جائے۔ لہٰذا ان دونوں راستوں کے درمیان چلنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ تو ایک مرد کو چاہیے کہ نہ بہت زیادہ سخت ہو جائے اور نہ بہت زیادہ نرم رہے، بلکہ درمیانی راستہ جو ہے چنے اور اچھی طریقے سے جو ہے تربیت کرے اپنی بیوی کی بھی اور اپنی آنے والی نسل کی بھی، تاکہ وہ قیامت کے دن اس سے چند سوال ہو، ان سوالات کے جواب کے اندر جو ہے اس کو ناکامی اور نہ کہنا پڑے، بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کے پاس سارے جواب موجود ہو۔ اعمال کی روشنی میں، حسن اخلاق کی روشنی کے اندر، عدل و انصاف کی روشنی کے اندر اس کے پاس اس کا نامہ اعمال مضبوط بڑھا ہوا نظر آئے۔ تو جس طریقے سے عادل بادشاہ جو ہے عرش کے سائے میں رہے گا، اسی طرح ہر عدل کرنے والا بھی جو ہے اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان
شادی جو کہ عام طور سے نوجوان ہی کرتے ہیں، اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نوجوانی کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کس طریقے سے دین کی طرف رغبت دلائی ہے، کس طریقے سے جو ہے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ نوجوان حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، وہ نوجوان بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ یعنی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، یہ مطلب ہے کہ مسجد سے دل لگا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم 24 گھنٹے مسجد میں ہی پڑے رہے، تو پھر جو ہے ان حقوق کو کون ادا کرے گا؟ لہٰذا مسجد سے دل لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، اذان کی آواز کا انتظار کرتے رہنا کہ کب میرا رب بلائے اور کب میں جاؤں۔ تو اگر ایک نوجوان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے رب کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھنے کا عادی ہے، کل بروز قیامت جو ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے، اسی طریقے سے اور بھی مفہوم ہے، اس کے بعد جو ہے لمبی نکل جائے گی، ابھی ہمیں اور بھی ایک خطاب سننا ہے، لہٰذا میں ہونے والے شادی کے دلہے کو جو ہے یہ عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی آنے والی زندگی کے تعلق سے جو ہے ایک فکر بنائے کہ انشاءاللہ العزیز اس زندگی کو جو ہے اسی طریقے سے گزاروں گا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ رشتہ جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے کامیابی کی طرف جو ہے چلتا ہوا نظر آئے، کامیاب رشتہ نظر آئے، اور عام طور سے معاشرے کے اندر جو خرافات ہیں اور ہمارے دینی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو جو پہچان نہیں پاتے ہیں، اور جہاں یہ شادی خانہ آبادی ہونی چاہیے وہاں یہ شادی خانہ بربادی کا سبب بنتے جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کوئی اور نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق دین سے جو ہے جوڑنے کے بجائے توڑ دیا ہے۔ ہم نے جو ہے سنتوں کو زندہ کرنے کے بجائے جو ہے ان سے روگردانی کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شادی کو صرف شادی تک محدود نہ رکھیں، یہ تو جو ہے چند رسموں کا ایک مجموعہ ہے جو چند دنوں کے اندر گزر جائے گا، پھر ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے کام میں لگ جائے گا، بچیں گے کون؟ دلہا اور دلہن۔ اب جو ہے آگے کی زندگی جو ہے انہیں اپنے طور پہ گزارنی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے، ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس زندگی کے تعلق سے بڑا فکر مند رہے، اپنی آنے والی نسل کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے اس کے بارے میں بڑا فکر مند رہے، تاکہ یہ شادی جو ہے دنیا میں بھی جو ہے ان کی آبادی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہونے والی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر اس طریقے سے جو ہے کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے جس طریقے کا جو ہے شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔